اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال اور دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پیارے دوستو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کل کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا مواخذہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ، تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ پیارے دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور پھر اس خزانے کا وبال اس قارون پر کس طرح پڑا، اور اس نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق اور ملنسار انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کی خزانے کی چابیاں لے کر چلایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے 2 گنا وصول کیا کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزر گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا یہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بوجھ سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس بدبخت نے یہ چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل کو عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے، یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے
اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دنسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائے کرنے لگا اور اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دنس گیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دنسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دنسا دیا گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے میں ٹھوک ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔